اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ہم آج آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت اور انسان دنیا میں کس طرح رہتا ہے، اس کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس کا اصل مقصود اور منتہا اور اس کی اصل منزل کون سی ہے، اس سلسلے میں احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ بات رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی، دنیا میں ایک اجنبی مسافر کی طرح زندگی گزارو، یہ اس طرح بے رغبتی سے زندگی گزارو جیسے کوئی راستہ چلتا ہوا مسافر، اس کو راستے میں کسی جگہ کوئی روکنا چاہے گا تو نہیں روکے گا، اسے ہر وقت اپنے وطن پہنچنے کا فکر رہتا ہے، بلکہ اگر ٹرین یا بس وغیرہ سواریوں کی رفتار سست ہو جائے تب بھی غمزدہ آزردہ ہو جاتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اڑ کر وطن پہنچ جائے۔ تو دنیا کی زندگی کا حال بھی ایسے ہی راستے چلتے ہوئے مسافر کی طرح ہے، اس لیے دنیا سے جی لگانا اور دنیا کو اپنا مقصد اصلی بنانا نہایت حماقت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد من نفسک من اہل القبور۔ فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک پردیسی رہتا ہے یا راستہ چلتا مسافر، اور آپ علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر اور آگے فرمایا کہ اپنے آپ کو خبر والوں میں سے شمار کرو۔ جب انسان اپنے آپ کو مردہ اور خبر والوں میں سے شمار کرے گا تو اسے دنیا کی حرص نہیں ہوگی، دنیا کی جائیداد کی فکر نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگی، غیبت، چغلی، اس قسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اس وجہ سے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی محبت سے پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا کی محبت وہ ہر بیماری کی جڑ ہے۔ آپ علیہ السلام نے تمام بیماریوں کے خاتمے کے لیے ارشاد فرمایا، تمام بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ ہاں اجنبی کی طرح، مسافر کی طرح، پردیس کی طرح رہو۔ یہ ہے کہ راستہ چلتا مسافر چاہے جتنے حسین مناظر آئے صرف دیکھے گا، لیکن وہ اس میں لالچ نہیں کرے گا کہ میں یہیں رک جاؤں گا۔ کتنا خوبصورت مکان اسے نظر آئے، کتنی خوبصورت اسے حویلی اور بلڈنگ نظر آئے، وہ اس کو دیکھے گا اور وہاں سے گزر جائے گا، رکے گا نہیں۔ تو اسی طرح ہمارا بھی حال ہے۔ شاعر نے فارسی میں بہت اچھا کہا ہے، مسافر ہر کجا باشد وطن را یاد می دارد، چون بلبل در قفس باشد چمن را یاد می دارد۔ مسافر کہیں بھی ہوتا ہے اپنے وطن کو یاد کرتا ہے، جیسے کہ پنجرے میں بلبل چمن کو یاد کرتی ہے، اسی طرح مسافر اندر سے اپنے وطن کو یاد کرتا ہے کہ ابھی میں پہنچ جاؤں گا،
گاڑی کے ذریعے سے، ٹرین کے ذریعے سے، جہاز کے ذریعے سے، یا جو بھی ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے پہنچ جاؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا تم اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرو، یعنی قبرستان والوں میں سے شمار کرو۔ اور آگے فرمایا معزز سامعین، یہ سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے، غفلت ہے، جس کی طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے۔ فرمایا صحت کی حالت میں جو کرنا ہو کر لو، بیمار پڑ جاؤ گے تو کچھ نہ کر سکو گے۔ یہ سب سے اچھی بات ہے، سب سے صحیح بات ہے۔ ہم آج کیا کرتے ہیں، ابھی جوانی ہے، ابھی ادھیڑ پن ہے، ابھی بڑھاپا ہے، ابھی خبر کے قریب نہیں گئے ہیں تو ابھی من موج مستی کر لیتے ہیں، اور اسی طرح ابھی ہم کیا کرتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار لیتے ہیں۔ یہ ہمارے خواب و خیالات غلط طریقے کی طرف ہم کو لے چلتے ہیں، تو اس وجہ سے اس طرح کے خیالات سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا اور اپنی حیات و زندگی میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، موت کے بعد کچھ بھی نہ کر سکو گے، محتاج ہو جاؤ گے، یہ کہ عمل کے محتاج ہو جاؤ گے۔ آج زندگی میں سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، نفل نماز پڑھ سکتے ہو، صدقہ کر سکتے ہو، کسی قوم کی کسی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہو، کل اس کو ترس جاؤ گے ورنہ اس کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اس وجہ سے اس زندگی کو، حیات کو غنیمت جاننا چاہیے۔ یاد رکھو کل تک تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا کہ تم کون تھے۔ تم بھی دنیا میں کوئی آدمی تھے، یہ دنیا نہیں جانے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُدْرَى يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا، یہ عبداللہ کوئی نہیں جانتا کہ کل تمہارا کیا نام ہوگا۔ تمہارے خاندان والے تم کو نہیں پہچانیں گے، جس کے لیے تم زندگی گزارتے تھے وہ اپنی زندگیوں میں، اور اسی طرح اپنی حویلیوں میں، اور اسی طرح اپنی زندگی کے مزوں میں وہ رہ جائیں گے۔ تم کو کوئی یاد کرنے والا نہیں رہے گا۔ جو کچھ کرنا ہے اس دنیا کی زندگی میں کر لو۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین، آدمی کی عقل مندی یہ ہے، آدمی کی سمجھداری یہ ہے، جو کچھ نیک کام کرنا ہے وہ زندگی میں صحت میں کر لے، ورنہ موت کے بعد جب ہم ہی خود کچھ نہیں کر سکے تو ہمارے وارثین ہم کو کیا زیادہ کر سکیں گے۔ تو اس وجہ سے ہر ایک کو اپنی موت کی تیاری خود کرنا چاہیے، دنیا میں اجنبی مسافر کی طرح رہنا چاہیے، صحت کی حالت کو غنیمت جان کر جو کرنا ہے نیک کام اس میں کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔